جب تک آدمی زندہ رہتا ہے مومن مسلم تو اس کے لیے زندگی بہتر ہے، اعمال کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے. یہ نیک اعمال اور اللہ کا ذکر و دعا، تلاوت اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ آخرت کی تیاری ہے. یہاں تو خالی نقوش ہے اور تعبیرات ہے، اس کے مقامات اللہ کے ہاں آخرت میں ملیں گے. جب ایمان و اسلام کے ساتھ موت آ جائے تو پھر وہ جہان بہت زیادہ بہتر ہے. اس کی بہتری یہاں بیٹھ کر تو شریعت کی روشنی میں ہی سمجھی جائے گی، کیونکہ قرآن کریم کی صرف ایک آیت پر غور کیا جائے کہ حضرت یہاں مبعوث ہوئے، نبوت و رسالت آپ کو عطا ہوئی، خاتمیت کا تاج سجایا گیا، آپ پر قرآن نازل ہوا، وحی کی برسات ہوئی، 24,000 مرتبہ وحی آئی، اور عرب و عجم اور جن اور انس کو پابند کیا گیا کہ ایمان لانا، بغیر ان پر ایمان لائے تمہاری بخشش اور نجات نہیں ہوگی. اور جتنے دنیا کے اندر پرآشوب اوقات تھے وہ بھی آپ کو سہائے گئے. چاروں بیٹے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے، اور تسلی بھی آپ کو دی کہ یہ بڑے ہو کر آپ ان کے باپ کہلائے، یہ نہیں ہوگا. توبہ، اس کے بدلے میں آپ کو رسالت و ختم نبوت دی گئی. 4 بیٹیوں میں سے 3 کے جنازے آپ نے پڑھائے، زینب، رقیہ، ام کلثوم. ایک بیٹی فاطمہ کو آپ نے کہا کہ میرے بعد سب سے پہلے آپ کہاں ملے گی، اور آل و اولاد پر کیا کچھ نہیں گزرا. حسنین کے حالات اور کربلا کے تکلیف و مصائب. یقیناً رافضی اور شیعہ تو زیادتی کرتے ہیں، تاریخ سے اور حقائق سے بے خبر طبقہ ہے. محبت کے نام پر بے محبت لوگ ہیں، لیکن اس کا انکار تو نہیں ہے کہ یقیناً دریائے فرات کے کنارے حسین مجتبی اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچوں کو اس طرح ستایا گیا اور قتل کیے گئے، وہ بھی پیغمبر ہی کا مقام مرتبہ ہے. اور ہم نے کتنی دعائیں کی ہوگی. علی کی دعائیں کچھ کم ہے فاطمہ کی. اللہ اپنے خدائی میں اور نظام میں اٹل ہے. 75 چھوٹی بڑی لڑائی ہے پیغمبر کے زمانے میں، اور آپ کے حکم پر بڑی چھوٹی ہوئی ہے. ابن عبد البر نے شرح معطا میں نقل کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس تمام زندگی کو ایک طرف کریں اور اللہ فرماتے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت میں جو نعمتیں ملے گی، جو خوشی وہاں ملے گی، وہ یہاں سے بھی زیادہ ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ یہاں کی چیز مل گئی نا، وہ تو ہو گئی نا، اب انتظار آخرت کا ہے. تو آخرت کیا چیز ہے؟ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. جتنی جگہ میں لاٹھی رکھی جاتی ہے اتنی جگہ وہاں ملے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا و ما فیہا تو آج ہے، کل نہیں ہوگی. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. لیکن آخرت تو یقیناً ایک پختہ چیز ہے. آخرت کیا چیز ہے؟ اللہ کی رضا و خوشنودی کا نام ہے. رضوان من اللہ اکبر. آخرت کی نعمتیں کس شان کی ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. رواہ الشیخان.
آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کانوں نے سنا نہیں ہوگا، دل پہ کھٹ کبھی نہیں ہوگا۔ ایسی ایسی نعمتیں خوشیاں اللہ رب العالمین نے مومن مسلم کے لیے تیار فرمائی۔ اس لیے جب تک آدمی زندہ رہے تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی طاعات کی ہے، عبادات کی ہے۔ زندگی اگر مرض کی بھی ہے تو اجر تو پورا ملے گا، صحیحین میں ہے۔ اگر سفر کی بھی ہے تو اقامے کا اجر پورا ہے۔ پھر آدمی خود نہیں، اس کے آل اولاد، اس کے شاگرد۔ یہاں ایک افغانی آتا تھا، بڑا عجیب و غریب تھا، آپ اسے دیکھتے آپ سمجھتے دیوانہ ہے، لیکن تھا بہت ذی عقل اور ذی شعور تھا، ایسا عقل مند مانے نہیں دیا گا۔ تو وہاں چائے وائے پی کے میرے ساتھ کہتے آپ درس کے لیے جا رہے؟ جی ہاں۔ کہتے میں بھی مسجد جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے ایک دن پوچھا کہ تم مسجد میں جا کے کیا کرتے ہو؟ کہا ہم جاہل لوگوں کو سوائے نفلیں پڑھنے کے کچھ نہیں آتا۔ میں نے کہا کتنے نفل؟ 100 رکعت 200 رکعت۔ میں نے کہا بہت زیادہ نہیں۔ اس نے کہا آپ کے تو ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں پیچھے، ہزاروں شاگرد آپ کے بخاری ترمذی تفسیر میں ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کے چاہنے والے، یہ سب جو دعائیں کرتے ہیں آپ کا حصہ ہے۔ کہا ہمیں ہمارا کیا ہے؟ تو وہ واقعی میں حیران کن باتیں کرتا۔ کہتے بھئی یہ ایک ہی طریقہ ہے، نیت باندھو، 10 کو سجدہ نیت باندھو، کو سجدہ۔ کہتے اس سے اللہ بہت خوش ہوگا۔ تو اس کے سامنے جب جنت کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ ایسا اچل جاتا تھا اور بہت زیادہ خوش ہوتا تھا۔ ایسا خوش ہوتا تھا کہ جیسے ایک دفعہ ہو کے آیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین بھی بندے کو مناظر دکھاتا ہے کہ اس سے ہمارا ایمان بنے، مضبوط ہو۔ میں نے ایک خواب دیکھا، خواب کم از کم دیکھنے والے کے حق میں تو فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اچھی خوشی تسلی ہو جاتی ہے کہ قیامت کا دن ہے اور اس میں حساب کتاب ہو گیا اور لوگوں کا فیصلہ ہوا کہ بھئی یہ تو جنت چلے جائے، ان کا حساب کتاب صاف ہے۔ اس میں ہم گناہگاروں کا بھی نام تھا۔ مجھے بھی کہا کہ آپ بھی اسی طبقے میں جائیں۔ وہاں چلتے چلتے جنت آ گئی۔ اوہ میں واقعی بیان نہیں کر سکتا کہ جنت کیا چیز ہے۔ بہت بڑی دیوار تھی اور گیٹ لگے ہوئے ہیں، اور پھر اعلان ہوا کہ جبریل آ رہا ہے اور وہ دروازہ کھولے گا۔ جب جبریل آیا میں نے جبریل کو بھی دیکھا اور اس نے بڑی عجیب چابی تھی اس کے پاس، دروازے کے قریب کیا اور گھڑاس گیٹ کھل گیا، لوگ داخل ہو گئے۔ اس افغانی کو میں دیکھتا ہوں یہ پہلے سے وہاں دوڑ رہا ہے، یار یہ کیسے آئے؟ کیونکہ جنت کے دروازے تو ابھی کھل گئے، یہ پہلے سے وہاں گھوم رہا ہے جیسے رات کو آیا ہو۔ تو خواب میں مجھے یہ خیال آیا کہ اس کا جو جنت کا شوق تھا نا، اس نے اس کو جبریل سے اور دروازوں سے اور گیٹ سے بری کر دیا۔ بہت زیادہ زندہ تھا وہ، میں نے اس کو پوری سچ بات تھی، بس لگ گیا وہ نفلیں پڑھتا تھا۔ یہ پرانے طلباء ہمارے ساتھی سب جانتے ہیں، بڑا کلام کرتا ہے، شعر و شعر، جائے بالکل ان پڑھ ایسا تھا۔ توبہ خیر توبہ، اس کو اطلاع ملی کہ تیرا بیٹا ہو گیا۔ ایک بیل گرایا، دوسری گائے گرائی، تیسری گائے گرائی، جتنی گائے بھینسیں تھی گھر میں بیل سب ذبح کر دی۔ انہوں نے کہا وہ یار مرا ہوا ہے،
اس کے بعد اللہ نے 7 بیٹے دے دیے. میں نے کہا دے کر بسری میں سنتے ہی کہ بیٹھا ہو گیا. اب فوراً اٹھاؤ، ایک گائے گرائی، دوسرا بیل گرایا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. یہ جتنے تھے سارے میں نے ذبح کر دی کہ بیٹا جب مل گیا اب کیا اور چاہیے مجھے. تو وہ انہوں نے کہا وہ تو مر گیا یا مرا ہوا ہے، تو اس پر کیا آگ گزری ہوگی. تو اس کے بعد 7 بیٹے، میری یاداشت میں اس کے پر 7 بیٹے تھے، 2 بیویاں تھیں. مجھے کہا کہ آپ کی شادی کراتا ہوں ایک بیٹی سے، بالکل جوان ہو جاؤ گے، ایسی چمک دمک جاؤ. میں کتنے پیسے لگے گا؟ 7 لاکھ ہے، لیکن آپ کے لیے 4 ہے. اس زمانے میں بہت سستا ہی تھی. میں نے کہا 4 لاکھ کی تو ایک ٹرک بہن سے ملتی ہے، وہ 1 من دودھ دیتی ہے صبح و شام، یہ کیا دے گی؟ مجھے کہا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. عجائب و غرائب تھا وہ، جو دل میں وہ زبان پر. اور ایسے واقعات اور روایات سناتا ہے. یہ جو تجار فجار افغانی ہیں، ان کو ہوا بھی نہیں لگی اس کی. وہ کسی اور معیار کا شخص تھا وہ. اب دیکھو ایک یہ کاغذات گلیوں میں جمع کرتا تھا. تو ہمارے ساتھی تھے تانگا ماچس کے احمد صاحب. اس نے کہا خالی گیٹ پر بیٹھ جائے، میں اس کو 20,000 روپے، آج سے 20-30 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس نے کہا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو ملازمت ہے. ملازمت تو غلامی، میں نے غلامی نہیں کرنی، میں یہی کاغذ واغذ بیچتا ہوں، میری ڈیوٹی نکل آتی ہے. ہم انہوں کو نہیں سمجھا سکے. تو اب اس دوران اسی ہمارے محلے میں 3ری-4تھی گلی میں اس نے کچھ کاغذات دیکھے ردی میں نیچے کچرے میں پڑے ہوئے. وہ اس گھر کو دستک دی، وہاں سے بیگم صاحب بی آئی. اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو امریکہ کا ٹکٹ ہے اور گرین کارڈ ہے اور یہ اور وہ ہے، یہ کیسے یہاں پھینک گئے؟ اس نے اس کا مہینے کا راشن، اس زمانے میں 1 بوری آٹا، 1 بوری چینی، دالیں، گھی کا ٹین کا، اس گھر سے آپ لے کے جائیں گے، سوزوکی کے پیسے بھی میں دوں گی. میں نے ایسا ایماندار نہیں دیکھا. اب اندازہ لگائے کہ کیسے سوچ فکر ہے. اللہ اپنی خدائی اسی طرح نظام کو چلا رہا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. تو ایک دفعہ میں نے اس کو بہت گوشت دیا قربانی کے دنوں میں. تو وہ گوشت سوزوکی میں ڈال کے اور آگے بیٹھ گیا. اس کو کہا کندار چلو، اور کندار سے فرا چلو. اس نے کہا دماغ خراب ہے، گوشت خراب ہو جائے گا. یہ نہیں، قربانی کا گوشت خراب نہیں ہوتا. جب بلدک پہنچ گیا، لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں یہ گوشت تقسیم کرتے ہیں. اور اس کو وہی فرا میں جا کے 20 گائے. ایک آدمی نے کہا کہ میری طرف سے آپ کو، جب وہاں پہنچ جائیں گے گائے کٹ جائے گی. دیکھیں اب اس کے جو ارادے ہیں خدا تعالیٰ آگے اس کا نظام سیٹ کر رہا ہے. اس کو اس میں بھی سچا بنا دیا. یہاں کا گوشت گلشن میں بنا ہوا، اس کو فرا لے جا رہا ہے. کہتے نہیں، وہاں میں دعوتیں کروں گا لوگوں کی، لوگ بہت ثواب ملیں گے مجھے. تو مومن مسلم جب تک زندہ ہے وہ نیکیاں جمع کرتا ہے، بہت بہتر ہے. لیکن جب موت ایمان پر آئے پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت بہت بڑی نعمت ہے. عزت کی موت، شرف کی موت، اعزاء و اقربا کے سامنے موت، جنازے اور دعاؤں کے ساتھ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک اعزاز ہے، ایک شرف اور فخر ہے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسألک السلام علیکم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ہمارے اس دیوان ساتھی ملہم جان کی بھی اللہ بخشش فرما، اور ہمارے حاجی صاحب یاسین جو انتقال کر گئے مغفرت فرما.
ان کے اہل اولاد، ان کے اعزاء اقربا جو غمگین صبر و اجر عطا فرما۔ ہمارے عزیزم حسام شنواری کی نانی کل فوت ہوئی، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے، مغفرت کا فیضان فرمائے۔ اور کس سرزمین پر کتنے مسلمان مرے ہیں، القدس میں، کعبہ میں، مدینہ میں، مصر میں، شام میں، یمن میں، دنیا کے ہر جگہ جہاں مخلوقات ہے ان میں مومن مسلم بھی ہے اور وہ انتقال کرتے رہتے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، کشمیر، عراق، جن جن ملکوں میں کلمہ گو مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ جو ایمان پر سفر آخرت کر دے، اللہ مبارک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے زاد آخرت نصیب کرے، اعمال شافع و مشفع بنائے، اور بروز محشر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کے دست اقدس سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، آپ کے لواء الحمد کے نیچے آسانی سے جگہ عطا فرمائے، اور آپ کے سامنے آپ کے امراء پولیس صراط طے کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ حاضرین مجلس کی جو دعائیں ہیں اللہ پاک قبول فرمائے۔ ان کے لیے جن کے لیے فکر مند ہے وہ نمازی، ہمارے بزرگ، ہمارے طلباء، اساتذہ، جامعہ کے ناظم، خادم، سب کے حق میں یا اللہ فیضان غفران فرما، جود و کرم کا برتاؤ فرما۔ آخری اسباق ہے، سال پورا ہو رہا ہے، بخیر و عافیت۔ عاجز اور فقیر پر امراض کا بھی ہجوم ہے۔ یقیناً میں نے وہی نماز پڑھنی تھی اور بہت ہی طبیعت رات بھر خراب رہی، لیکن ہمارے حافظ صاحب تشریف لائے جو علماء اور اولیاء کے سرخیل ہیں، اور ان کے بہنوئی ہمارے بزرگ بھی کل فوت ہوئے، جنازہ ہوا۔ پتہ نہیں ان کو دیکھ کے اور مجھے تازگی ہو گئی ہے، میں بیماری بھول گیا۔ جن کے دیکھنے سے آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی صحت شفا دے، حافظ صاحب کو بھی خیر و عافیت سے رکھے، اور یہ جو اواخر الاسباق ہے یہ بھی بخیر و عافیت ہو۔ رجب کی 13 یا 14 ہوگی، پیر کا دن ہوگا، صبح 8 بجے، اور 9 مارچ غالباً بخاری شریف کی دعا ہوگی، 250-300 طلباء کی دستار بندی ہو، حفاظ کی، متخصصین کی، اللہ آسان فرمائے، نصیب فرمائے۔ اس کے بعد طلباء کے ڈبل امتحانات ہیں، جامعہ کا ایک وفاق کا، جو ہمارا علماء اہل حق کا بورڈ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سرفراز رکھے۔ ہر شریر مفسد حکومت کے غلط فیصلے رشوتوانیوں سے ہمیشہ عزت وقار حفاظت عطا فرمائے۔ طلباء ان امتحانات میں بھی سرخرو رہے، کامیاب رہے، انہیں اپنے امتحانات کی تیاری کرنے اور ان کے لیے غیرت کے ساتھ لیاقت کا مظاہرہ کرنا، دیانت اور امانت کے ساتھ امتحانات دینا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نتائج کے ساتھ دونوں جہانوں کے سرخروئی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ پھر آگے شعبان کے 6، 7، 8 وہ بھی پیر منگل بدھ ہے، اور 30 اور 31 مارچ ہے، اور 1 اپریل ہے۔ جامعہ سے جو 1988 سے 2020 تک علماء فضلاء ہوئے، دور حدیث والے، نہ حفاظ، نہ تفسیر والے، نہ اور وہ سند یافتہ ہے، ادارے نے ان کو سند شائع کی ہے، دستاویز علم اور استناد دیا ہے، اس پورے یقین کے ساتھ اس کو مطمئن کروائے اور یقین تک پہنچائے۔ ان کو عاجز فقیر نے بلایا ہے اور ان کو یاد کیا ہے، اپنے مادری علم میں وہ آئے، 3 دن یہاں رہے۔ ان کے ساتھ ایک نشست قرآن شریف کے ترجمہ تفسیر سے متعلق ہوگی، ہر روز 3 دن،
دوسری نشست حدیث و اسانید سے متعلق ہوگی، تیسری نشست فقہ اور افتاء سے متعلق ہوگی، چوتھی نشست تصوف و تزکیہ کے بارے میں ہوگی، اور دیگر امور عالم اور امور مصلحہ، انسانیت کے راز کامیابی کے اور اس سے متعلق اکابر و اسلاف کی جو امانت تزکیہ ہے وہ بھی ان کی خدمت میں عرض کرنا ہوگا، علی آداب السلف، علی شروط العلم والعلماء۔ تو ان کاموں کے لیے جو ضروریات ہیں اللہ آسانی سے نصیب کرے، بافہم اور باشعور لوگوں کو اللہ متوجہ رکھے، اور ادارے کو ان کو بلانے اور ان کو پاس رکھنے اور ان کے 3,000 سال کے لیے قیمتی بنانے کی توفیق دے، اور ان کو بھی آنا آسان فرمائے، رکاوٹیں نہ ہو، موانع نہ ہو۔ کتنے بیمار ہوں گے، کتنے سفر آخرت کر چکے ہوں گے، اس لیے باوجود اس کے کہ 200 طلباء سے دورے میں کبھی کم نہیں ہوئے، لیکن ہم نے ہر سال کے 100 لگائے کہ بھائی اتنے تو آ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں میری زندگی میں میری صحت کے ساتھ جس طرح میں نے ان کے بارے میں سوچا ہے، فہم و فکر کیا ہے، خدا تعالیٰ ان کو 100% کامیابی نصیب کرے۔ یہاں ان کی ضیافت، ان کی قیامت و عام، ان کی علمی سرپرستی اور رہبری کا ماحول خوش رنگ اور انتہائی نیرنگ ہو اور منور و معطر ہو، اور داخلی خارجی حالات سازگار ہو، گل گلزار ہو، اور ان کے لیے بھی آنا سہولت کا ہو، آسانیوں کا ہو، عزت کا ہو، شرف کا ہو، فہم و فقہ کا ہو، اور دونوں جہانوں کی ترقی کا عظیم ضامن اور معراج ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم فقیروں کے ان ارادوں کو، کمزور الفاظ کو، عاجزانہ تعبیرات کو عمل نصیب فرمائے، دولت علم نصیب فرمائے، دولت حسن عاقبت نصیب فرمائے، سلطنت کونین نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلی اللہ تعالی۔ وقت ہو گیا ہے، 2 رکعت پڑھ کے جائیں۔